أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. غزوہ احد اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے مضمون یہ جاری ہے ہمارا. غالباً یہ ہمارا چھٹا مضمون سورہ آل عمران کا. قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم لوگ اپنے قرآن مجید سے غافل ہیں. اس میں اتنے ضروری اور اہم مضامین ہیں کہ جن کو بار بار پڑھا جانا، بار بار سیکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مضمون ہے مشکات شریف کا. اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تھوڑا اس کو بھی مشکل سے چلا رہا ہوں کہ میرے اوقات ملنے جلنے والے اور اس طرح کے لوگ کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ زیادہ وقت اس کو دے نہیں پاتا. ورنہ یہ اس کی اہمیت کا ہم سب کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن بہرحال جس قدر ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ قبول فرما لے. اور جیسے جیسے مخلص احباب ملتے جا رہے ہیں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی قرآن مجید سمجھے سمجھانے سے ہٹا دی. ہم دوسری باتوں میں لگ گئے ہیں اور دوسری وہ باتیں جو کہ قرآن سے سمجھی جا سکتی تھیں وہ بھی ہم ادھر ادھر کی کہانیوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنا یہ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ آج سے 100-150 برس پہلے تک ہمارا ہر بچہ تفسیر مدارک جلالین وغیرہ لازمی پڑھا کرتا تھا. ہر بچہ، ہر بندہ یہ تفسیر لازمی پڑھا کرتا تھا. جیسے آج کل ہم ABCD پڑھتے ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید پڑھنا تو بعد کی بات ہے، یہ تفاسیر پڑھنا ضروری ہوا کرتا تھا. یعنی اس کے بغیر ان کو صحیح مسلمان ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا. یعنی جیسے ہمارے بچوں کے وہ ہوتی ہے ہمارے بچوں کا یہ تقاریب ہوتی ہیں کہ اس نے قرآن مجید ختم کر لیا، اس طریقے سے لوگوں کی اس نوعیت کی تقاریبیں آج اس نے مدارک ختم کر لیے، جلالین آج اس نے پڑھ لیے جو علماء نہیں ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید کو سمجھنا، یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ لوگ قرآن مجید سمجھنے کا کیا، قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں. خیر میں دوسری جگہ طرف نکل جاؤں گا. تو یہ چھٹا مضمون، اس میں بڑی زبردست چیز ہے. اس کے ذرا ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے غلطی ہوئی. ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں مسلمانوں کو ذہناً سمجھائیں. ہم ترجمہ یہاں سے نہیں کریں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، یہاں سے نہیں کریں، بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے ان کے بھائیوں سے، اذ ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلے ہیں، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں. ضربوا فی الارض، ضرب کہتے ہیں مارنے کو. ٹھیک ہے، جب انسان چلتا ہے تو زمین پہ پاؤں مارتا ہوا چلتا ہے. تو ضربوا فی الارض کسی سفر پہ نکلے. او کانوا غزا، یا پھر وہ لوگ کسی جہاد جنگ میں شامل ہوں. تو یہ لوگ کہتے تھے ان سے کہتے لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے،
تو ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی مارے جاتے. ٹھیک ہے جی. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وقالوا، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذ ضربوا، جب وہ سفر پر گئے، او کانوا غزن، یا کسی جنگ میں شامل ہوئے، یا کسی جنگ میں گئے، کیا کہا؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا تو کیا ہونا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اے ایمان والو ان کے جیسے بھی مت ہو جانا. ان کے جیسے بھی مت ہو جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ رکھو. سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی جب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے گا تو ڈاکٹر کے جیسا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کو بھی کئی دوائیوں کے نام آنا شروع ہو گئے. ایک آدمی خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، اس کے جسم سے خوشبو لازمی آئے گی. ٹھیک ہے. ایک آدمی انجینئر کے پاس بیٹھے گا تو اس کو انجینئر کی ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجی کے سے واقفیت ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی وہ بھی انجینئر جیسا بن جائے گا. جب مسلمان ان جیسے کافروں کے ساتھ بیٹھیں گے یا منافقوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو مسلمان بھی ان جیسے ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ انہی کی طرح کے ہو جائیں گے. لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں. اصل میں منافقوں نے جو 300 منافق نکل کے چلے گئے تھے، جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، جو 300 منافق مسلمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اللہ رب العزت نے آیات نازل کی. آپ درمیان میں اس حصے کو چھوڑیں. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس کو چھوڑیں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں. جب اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں تو یہ بات اللہ ان سے کیوں کہلواتے ہیں؟ لیجعل، تاکہ بنا دیں اس بات کو اللہ تعالیٰ، ذالک، اس بات کو، حسرۃ فی قلوبہم، ان کے دل کی حسرت بنا کے چھوڑ دیں. ان کی اس بات کا نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو ان کے دل کی حسرت بنا کے چھوڑ دیں. لیجعل اللہ، تاکہ اللہ بنا دیں، ذالک، ان باتوں کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبی، ان کے دل کی حسرت. ٹھیک ہے. ان کے دل کی حسرت اللہ بنا کے چھوڑ دیں ان باتوں کو، کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو زندہ ہوتے، ہمارے ساتھ نہیں تھے تو مر گئے. تو یہ بات ان کے دل میں ہو کے رہ جائے، کیونکہ ان کے بہت سے منافق مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے اور پھر مارے گئے تھے. تو اللہ نے بتایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں. آگے اللہ جواب بھی دے رہے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں. چنانچہ میں نے یہ سائڈ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خیر کا کام نہ تو خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. جو لوگ خیر کے کاموں میں لگتے ہیں تو ان کو تانے دیتے ہیں، دیکھو ہم اچھے ہیں تم سے. جو خیر انہیں نصیب ہوا اسے نقصان سے تعبیر کرتے ہیں. مسلمانوں کو خیر تعبیر ہوا، مسلمانوں کو درجہ شہادت ملا. درجہ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے میں آگے ذکر کرتا ہوں. تو مسلمانوں کو وہ خیر تعبیر ہوا تو اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ صدقہ دینے کو بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کے چکر میں آ گئے. زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کے چکر میں آ گئے. تو اصل میں ان کے نظر میں یہ نقصان ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان کی نظر میں بھی نقصان نہیں ہے. لیکن لہٰذا ان کے دل میں حسرت ہی باقی رہ جاتی، کاش کہ یہ لوگ نہ جاتے. زندہ رکھنے والے اور مارنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس بات کو اللہ رب العزت ان کے دل کی حسرت بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جیسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی عام طور پہ اس طرح کی باتیں. تو میں استادوں سے مثال مانگا کرتا تھا، بعض مرتبہ استاد دیتے تھے، بعض مرتبہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. تو مثال سے اس کو سمجھ لیں. یہ مثال منافقوں کی نہیں ہے جو میں دے رہا ہوں. بطور مثال کسی کا کوئی دوست ہے، وہ کہتے یار میں نے جہاز کے ذریعے سے واپس جانا ہے.
اور آپ کہتے ہو نہیں یار اکٹھے چلتے ہیں ٹرین کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تو جہاز پہ جاؤں گا، تم نے جانا ہے جاؤ۔ تو یہ صاحب ٹرین کے ذریعے سے آگے، وہ جہاز کے ذریعے سے، اور جہاز ہو گیا کریش۔ تو اب یہ دونوں گاڑے دوست ہیں، تو جو جہاز کے ذریعے سے آ رہا تھا وہ مر گیا، تو ٹرین والا ہنسیا کاش کہ نا میں اس کو بٹھا کے لیتا۔ چلیں اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ دو دوست تھے، ایک نے کہا میں نے جہاز سے جانا ہے، ایک نے کہا میں نے ٹرین سے جانا ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم ٹرین سے جائیں گے، تو ٹرین والے ایک دوست نے کہا نہیں یار تیرا کام زیادہ، تو جہاز پہ جا۔ کہ نہیں یار میں تیرے سے ٹرین پہ جانا۔ کہ نہیں بھی تو جہاز پہ جا، تم جہاز پہ جاؤ، تمہارا وہ کام ہے ذرا جلدی ہو جائے گا، جلدی جاؤ۔ چنانچہ یہ ٹرین میں اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کو جہاز پہ بھیج دیا۔ جہاز ہو گیا کریش۔ جب جہاز کریش ہو گیا تو اب اس شخص کو کیسی حسرت ہوگی، زندگی بھر پریشان، کاش کہ کہیں وہ میرے ساتھ ٹرین پہ آ جاتا، تمہارا نہ جاتا، ٹرین پہ آ جاتا تو آج وہ میرے ساتھ زندہ ہوتا بیٹھا۔ تو اس کے دل میں جو حسرت سی رہ جاتی، کاش میں اس کی بات مان لیتا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت ان کے دل میں اس طرح کی حسرت بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے مثال دی تو جائز اور اچھی مثال ہے، لیکن ان لوگوں کی مثال گندگی اور غلاظت پہ موقوف تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے تھے۔ فَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم اللہ کے راستے میں مارے بھی جاؤ، او متم یا پھر تم کسی سفر میں فوت بھی ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حسرت کو جمع کر رہے ہیں، یہ لوگ طرح طرح کی باتوں کو، قیاس آرائیوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں ہمارے ہو تو لمغفرۃ ورحمۃ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، یہ خیر مما یجمعون، یجمعون پڑھ گیا میں، استغفر اللہ، یجمعون جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک سادہ سی آیت ہے جی، اور اصل میں ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، کبھی تبلیغ پر، کبھی جہاد میں، کبھی دین کو سیکھنے کے لیے، کبھی سکھانے کے لیے گھر سے در بدر ہوئے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیسی ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میرے والد صاحب خود فوج میں رہے، اور اس طرح آج کل تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس زمانے میں جوش جہاد اور جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اتنا کثرت سے ہوتا تھا کہ بتاتے ہیں فجر کے بعد سارے فوجی ایک دوسرے کو یار میرے لیے دعا کرتے، یار اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے، اللہ مجھے، یعنی ایسی حسرت سے مانگتے تھے جیسے بچہ پیسٹری مانگتا ہے، نہیں اس قدر حسرت سے وہ مانگتے تھے شہادت کو کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا، میں لگے کہ میرے رشتے دار تھے، تو ان کی شہادت ہوگی روس اور افغانستان کے جہاد میں۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے جو ساتھ تھے وہ رومال لے کر آئے تھے، کہنے لگے ان کو راکٹ لانچر آ کے لگا اور وہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور چاروں طرف خوشبو پھیل گئی۔ جب چاروں طرف خوشبو پھیلی ہے، کہنے لگے کہ میرے ساتھ جو رومال تھا اس رومال کے اوپر ان کا بہت بڑا جسم کا ٹکڑا آ کے گرا اور وہ خون سے بھر گیا۔ کہنے لگے کہ یہ 2 مہینے ہو گئے اس رومال پہ خون لگا ہوا اور ابھی تک اس خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ان کے یہاں گیا تو ان کی بچی نے مجھے مٹھائی کھلائی کہ مبارک ہو میرے ابا کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کی عجیب مینٹلٹی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، عجیب ان کی مینٹلٹی۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو کچے کمزور قسم کے لوگ۔ پھر ان کی والدہ صاحبہ کہنے لگی کہ میں ان سے گیا تعزیت کے لیے، تو ان کی غالباً ساس تھیں یا کیا تھیں، کہنے لگی کہ بھئی میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے فلاں 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 ان سب کو بھی اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا لگا میں نے بالکل بھی آمین نہیں کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا مجھے لگ جائے، ان کی دعا مجھے لگ جائے۔
تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان دینا اصل میں اللہ دنیا میں امن رکھے، اللہ جنگوں سے حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی، تمام مسلم امہ کی اللہ جنگوں سے حفاظت فرمائے۔ لیکن جب کفر اور اسلام آپس میں برسرے پیمار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، پچھلے دنوں جب پچھلے سال انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑنے والی تھی اور بہت بڑا خطرہ تھا پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر، تھوڑے سے معاملات گڑبڑ بھی ہوئے تھے، انڈیا کا جہاز بھی پاکستان نے گرایا اور یہ سب چیزیں، ان دنوں جو ہمارا جذبہ تھا، ایک اندر سے جذبہ تھا، وہ ایک عجیب جذبہ تھا۔ وہ جذبہ ناقابل بیان ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے اس کے حوالے سے ایک بیان بھی کیا تھا۔ تو ایک عجیب جذبہ تھا کہ کرے ذرا دشمن آئے صحیح ہمارے سامنے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے ہم کتنے گنہگار ہیں، چاہے ہم کتنے ہی گندے ہیں، لیکن دشمن آ کے دیکھے ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے دیکھے۔ تو دشمن کے مقابلے میں آنا یعنی کفر کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہونا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ڈرپوک، اور یہ اللہ کی قسم مسلمانوں کو اللہ نے جو جذبہ جہاد، جذبہ شہادت سے سرفراز کیا ہے، وہ ایک عجیب جذبہ ہے جس کو عام حالات میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے اس وقت میں آپ سے کہوں ذرا بھوک کو محسوس کریں، تو سب نے پیٹ بھراؤ تو ڈھکار مار کے کہیں کہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ان حالات میں اور آج کل کے حالات میں ہم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہی الگ ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ کوئی شخص ایسا کہ جس کے دل میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا شوق نہ ہو، داعیہ نہ ہو، وہ بھلے سے کیسے بھی مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے اندر اللہ نے ایک جذبہ ودیت کیا ہوا ہے، جذبہ مسلمانوں کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ نے، الحمدللہ۔ لہٰذا اس نوعیت کی آیات ہمیں اس وقت مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، مکمل بصیرت ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی جب تک یہ آدمی کے سامنے چیز نہیں آتی۔ آپ میں پڑھنے والے بہت سے لوگ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت اور زندگی کے کھیل کو دیکھتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر ہیں، بہت سی دوسری طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے کسی کی جان جاتی ہے، ہمارے سامنے تو زندگی میں کسی کی جان گئی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حافظ سے رکھے سب کو، لیکن وہ ان چیزوں کو بڑی بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا علم اور ہمارا عقل اور ہمارا تجربہ محدود ہے، لہٰذا اس نوعیت کی آیات کو معمولی نہ سمجھا کریں، ہمارے لیے تو ایک معمول کی چیز ہے، لیکن ایک عام سی بات ہے، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ اس کو مزید ایلیبریٹ کر رہے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مار دیے جاؤ، او قتل تم یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کے پاس تمہارا حشر کیا جائے گا، اللہ ہی کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا۔ اگر تم مر جاؤ یا اگر تم قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے، سمجھ رہے جی؟ لہذا بھائی ادھر جاؤ، وہاں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہاں بیٹھا ہوا کون ہے، وہاں گیا اور وہاں ماں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں جی، وہاں پیار کرنے والی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اپنی محبت کرنے والے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محبت کرنے والے بھائی، رشتہ دار، تعلق والے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 10 سال سے غائب تھا، تو کیا ہوگا؟ جانے میں کیسی خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی ان منافقوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ تم اگر مر بھی جاتے ہو یا تم میدان جہاد میں شہید بھی ہو تو تم نے میرے پاس آنا نا یار، اور میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں تم سمجھ نہیں سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ سائنس نے آج تک جتنی تحقیقات قرآن مجید میں جتنی تحقیقات کی ہیں، 80% بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور 20% ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 20% بھی قرآن کے مطابق ہی ہیں، انشاءاللہ 20%، انشاءاللہ کیا کہوں میں، ہمارا تو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ 20% بھی قرآن کے مطابق ہی ہیں، انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ثابت ہوں گی، تحقیق کرنے والوں پر بھی ثابت ہوں گی کہ یہ قرآن کے عین مطابق ہی ہے۔ تو اللہ نے جب ہماری پیدائش بتائی، ہماری ہر معاملہ بتایا، ہماری موت کے بارے میں بتایا، تو آخرت کے بارے میں جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔
جو چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ قرآن نے بتائی ہوئی ہے، جو چیز ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے وہ بھی تو بتائی ہوئی ہے قرآن نے، وہ بھی بالکل ایسے ہی ثابت ہونی ہے۔ لا الى اللہ تحشرون، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، لہٰذا میں اور آپ دیکھیں، میں نے اور آپ نے اللہ کے پاس کب جانا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ پتہ نہیں پتہ نہیں کتنا وقت پڑا ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں سال ہے، 2 سال ہے، یا گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے، کچھ نہیں پتا۔ لا الى اللہ تحشرون، اللہ کی طرف۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمان پریشان ہوئے، واپس آئے، تو اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی پریشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ پہلے تو مشورے میں خلاف کیا، مشورے میں خلاف کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، ہم لوگ وہاں سے ہٹ گئے، ہم نے مستقل اللہ کے نبی کو ناراض کیا، تو پتہ نہیں اللہ کے نبی ہم سے کتنے ناراض ہوں گے۔ چنانچہ سب پریشان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اور اللہ رب العزت نے بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، فبما رحمت من اللہ لنت، فبما تو وجہ اللہ کی رحمت کی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، تو وجہ اللہ کی رحمت کی۔ لیکن فا جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہم تو سے کر تو رہے ہیں، لیکن بات اس میں یہ ہے کہ پیچھے تمام واقعات ہیں، تو اس کا ترجمہ پچھلے تمام واقعات کے اندر لنت لہم، آپ ان سے نرم رہے، بما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ امید ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پچھلے تمام واقعات کے اندر لنت لہم، آپ ان سے نرم رہے۔ یہ کس لیے، کس وجہ سے تھا؟ بما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھا، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان سے نرم رہے۔ لو کنت فظا، اگر آپ فظا سخت ہوتے، فظ کہتے ہیں زبان کے سخت کو، فظ کہتے ہیں زبان کے سخت کو، غلیظ القلب کہتے ہیں دل کے سخت کو، ٹھیک ہے۔ لو کنت فظا، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، یا ہمارے بعض تراجم کے مطابق مزاج کے سخت ہوتے، فظ کہتے ہیں مزاج کی سختی کو، فظ مزاج کی سختی یا مزاج کی کڑواہٹ، یا زبان کی سختی یا زبان کی کڑواہٹ۔ لو کنت فظا، اگر آپ مزاج کے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، غلیظ القلب، غلیظ کہتے ہیں کڑک، یعنی دل کے بھی سخت ہوتے، لن فضو لام تاکید، انفضو کا مطلب بھاگ جاتے۔ انفضا ہم نٹ کو کھولتے ہیں نا، نٹ کو کھولتے ہیں، تو جو نٹ کے اندر جو پیچ ہوتا ہے وہ کھلتا ہے اور پیچ نٹ سے الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انفضا، عربی میں انفضا کہتے ہیں۔ تو لن فضو، تو یہ ضرور آپ سے الگ ہو جاتے، جیسے نٹ اپنے پیچ سے ایک طریقے سے گھما کے الگ ہوتا ہے، تو ایسے ہی آپ کو دھوکہ دے کے الگ ہوتے۔ لن فضو من حولک، ہم لفظی ترجمے کے اندر وہ نہیں کریں گے، بس میں سمجھانے کے لیے، تو آپ سے ہٹ کر لن فضو تتر بتر ہو جاتے، لن فضو من حولک، آپ سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، آپ سے ہٹ جاتے۔ فاعفو، آپ ان کو، فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔
اچھا انہوں نے تو غلط مشورہ دیا تھا، جب غلط مشورہ دیا تھا دوبارہ بھی غلط مشورہ دے سکتے ہیں. تو فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے کسی بات کا عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. جب آپ نے کسی بات کا عزم کر لیا، عزم تک پختہ ارادہ کر لیا، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، فتوکل، تو بس اللہ پہ بھروسہ کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ آیت بڑی زبردست ہے، میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو ضروری باتیں بتاؤں. ضروری باتیں بڑی اہم ہیں اگر اس کو سمجھیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. یہ ہے کہ دیکھیں، رہنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سربراہ ہے اپنے گھر کا تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیار محبت والا سلوک رکھے. یعنی جہاں ضروری سختی ہو وہاں پر سختی دکھائے، لیکن عمومی مزاج اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رکھنا چاہیے. ہر وقت ہی استاد صاحب غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہی اماں جان غصے میں بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی غلطی کے اوپر جھگڑا کرنا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت بیوی صاحبہ اپنے شوہر کے اوپر کڑک مزاج سے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی بات پہ وہ جناب اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے. اختلاف برداشت نہیں ہوتا یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو اپنے معاملات کی اصلاح کریں. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ ظلم زیادہ کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کڑک ہوتے نا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو آپ مجھے بتائیں، اگر شوہر سخت ہے تو بیوی اس کے ساتھ کیسے اچھا رویہ رکھے گی؟ یہ بڑی مصیبت ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ باتیں کر کے. یہاں کہا جاتا ہے اگر شوہر سخت ہے تو عورتیں کہتی ہیں ہمارا شوہر تو سخت ہے لہٰذا ہمیں اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو صحیح ہے نا، قرآن کے مطابق ہی تو ہے. ارے بھائی آپ بھی تو سخت ہے نا، آپ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے کون سی نرمی برتی ہے. میں نے تو ہر وقت نرمی برتی ہے، میں نے تو ہر وقت نرمی برتی ہے. بس کیا بتائیں، یعنی اپنی غلطی تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. میں عورتوں کو نہیں کہہ رہا، میں مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں اگر اس کے برعکس ہو معاملہ تو. لیکن بعض دفعہ بات سمجھانے کی بجائے بات سر پہ پڑ جاتی ہے، تو بھی ایسے لوگ ذرا سمجھیں. اگر سمجھ میں نہ ہے تو بھی اس معاملے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، لیکن بات ذرا سمجھ لیں کہ مزاج کا نرمی ضروری ہے، اور شوہر کے مزاج میں اگر سختی ہے تو آپ اپنے مزاج کو نرم کریں. ایسے ہی اگر شوہر اصلاح چاہ رہا ہے تو اس کو بیوی کے مزاج کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ دوسرے کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی کہا جائے کہ جو بڑا ہے اس کو نرمی رکھنی چاہیے تو فوراً دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے بڑے تو میرے اوپر سختی کرتے. بھائی آپ بھی تو کسی کے بڑے ہو، آپ اپنے اوپر کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ فوراً دوسرے کو دیکھنا شروع، میرے جو بڑے ہیں وہ میرے اوپر سختی رکھتے ہیں. ارے بھائی میرے بڑے، فوراً اپنے شیخ صاحب کو دیکھنا، فوراً اپنے استاد صاحب کو دیکھنا، فوراً اپنے شوہر کو دیکھنا، فوراً اپنی بیوی کو دیکھنا، فوراً اپنے جو بھی سپروائزر اس کو دیکھنا. بھائی آپ بھی تو کسی کے بڑے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے ہی غصے والی آیت سنائی جاتی ہے، جیسے ہی غصے کے معاملے میں سمجھایا جاتا ہے، فوراً دوسرے کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے ہمارا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں نوٹ کرتے، ہم فوراً دوسرے کو نوٹ کرتے. دیکھو میرا شوہر تو کتنا سخت ہے، قرآن مجید میں دیکھو کتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی. اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ شوہر کو دیکھنا شروع ہو گئے. آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ باس کو دیکھنا شروع ہو گئے. یہ کتنی گھٹیا قسم کی بات ہے. اسی سوچ نے مسلمانوں کو مارا. تو لوگ ان تفظ غلیظ القلب، اپنا مزاج ہم نے نرم رکھنا. دوسروں کو دوسروں کے عیب فوراً دیکھنا ہے، یہ دوسروں کے عیب دیکھنا ہے کہ وہ دیکھو وہ تو غصے والا ہے، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے. خدا واسطے دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، لن فضوا من حولک، یہاں صحیح بات ہوگی. فاعف عنہم، فاعف عنہم، معاف کرنا سیکھیں. معاف کریں، جو بڑا ہے اپنے مزاج میں رکھے کہ معاف کرنا. فاعف عنہم، پتہ کون سا معاف کرنا ہوتا ہے؟
معاف کرنے کی بہت سی قسمیں. ایک معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاف کیا لیکن دل ہی دل میں معاف کیا اور دل ہی دل میں سارا معاملہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ معاف کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن فوراً سے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، آئندہ خیال کرنا. یہ دوسرا ہے، یہ تھوڑا گھٹیا والا ہے. فعفو کا مطلب ہے یہ والا معاف کرنا. معاف کیا، اگلی دفعہ بتایا، اگلی دفعہ بتایا، اگلی دفعہ 4-5 دفعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو معاف کیا، پچھلی دفعہ اس سے پچھلی دفعہ بھی، اس سے پچھلی دفعہ میں چپ رہ گیا، میں نے آپ کا لحاظ رکھا، ابھی بول دیا، تو اس کا مطلب ہے پہلے تو آپ نے جو لحاظ رکھا تھا آپ سب کا بیڑا غرق کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پچھلی باتیں جمع کرتے رہتے ہیں، یہ فاعفو عنہم میں داخل نہیں ہے. سمجھ رہے جی؟ پرانی کتنی گسی پٹی 10-15 سال کی یاد کر کے رکھتے ہیں اور شوہر کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، باس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، نوکری سے نکلے اپنے کولیگ کو بتانا شروع، دیکھو یار انہوں نے تو میرا فلانا ڈھیما تھا. بھائی معاف کرنا ہے. چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کو معاف کیا کریں، بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کیا کریں. فعفو عنہم، معاف کرنا. معاف کرنا بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے. یہ والا نہیں معاف کرنا، یہ جو بعد میں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ والا معاف کرنا کہ معاف کر دیا اور دل صاف، ختم. دل کے اندر اگر کسی کی برائی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس برائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. آج تو درس کی وجہ سارا اصلاحی بیان ہو گیا، لیکن یہ بہت ضروری تھی بتانا، اس لیے میں مجبور ہوں بتانے کے اوپر. میں نہ بتاؤں تو مجھے اپنا گلٹی فیل ہوگا. واستغفر لهم. نمبر 2، اپنے متعلقین کے لیے، متعلقین کا مطلب چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگا کرے. اللہ جی ان کو معاف کر دینا، اللہ جی ان کو معاف کر دینا. اس سے دل صاف ہو جاتا ہے. آپ کے دل میں اگر کسی کے بارے میں برائی ہے لیکن آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، تو وہ برائی جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے لیے بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میرے دل میں دوسروں کی برائی نہیں جاتی، میں نے معاف تو کر دیا ہے تو میرے دل میں برائی نہیں جاتی، میں اس برائی کو ذکر بھی کر دیتا ہوں. تو میں ان کو بتا نہیں سکا، اس درس کے ذریعے سے میں بتا رہا ہوں کہ وسط ان کے لیے استغفار کریں. نمبر 3، وشاورہم فی الامر. یہ ایک اور معاملہ ہے، وشاورہم فی الامر، یہ بڑی اہم بات ہے. صحابہ کرام کا مشورہ غلط تھا، لیکن اس غلط مشورے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ کریں. یہ مشورہ غلط ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشورہ کریں، مطلب یہ کہ مشورے کی اہمیت پہنچ جائے. چوتھی چیز، جی اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارا وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہو جب آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا نا، تب اس میں ان کاموں میں وسوسوں میں نہ پڑے، بس اللہ پہ بھروسہ کر کے کر لیں، نقصان ہو فائدہ ہو انشاءاللہ دیکھا جائے گا، لیکن خود کو اتنی چیزوں میں پریشان ہے. بس یہ بنیادی باتیں ہوں گی اس آیت کے بارے میں. ہم یہیں تک پڑھیں گے، ان ینصرکم اللہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.